अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ टूर्नामेंट्स ट्रॉफीज जीतने के लिए खेले जाते हैं और कुछ टूर्नामेंट्स दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल देते हैं। फुटबॉल की दुनिया में अगर किसी एक टूर्नामेंट ने सबसे ज़्यादा आंसू देखे हैं, सबसे ज़्यादा खुशियाँ देखी हैं और सबसे ज़्यादा लेजेंड्स पैदा किए हैं, तो वो सिर्फ एक नाम है, फीफा वर्ल्ड कप। हर 4 साल बाद पूरी दुनिया रुक जाती है। लोग सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं देखते, वो अपने मुल्क का ख्वाब देखते हैं। लेकिन ये कहानी फुटबॉल की नहीं, ये कहानी है सियासत की, जंग की, उम्मीद की और उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ एक फुटबॉल से पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। साल 1930 साल 1930 में जब पहला फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये टूर्नामेंट ओलंपिक गेम से भी ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स इवेंट बन जाएगा। उस वक्त ना जदीद स्टेडियम्स, ना टेलीविजन, ना पॉडकास्टिंग और ना ही सोशल मीडिया और ना ही बिलियन व्यूअर्स। सिर्फ एक ख्वाब कि दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल टीम्स एक ही मैदान पर उतरें और फैसला करें कि असल चैंपियन कौन है। और इसी ख्वाब को हकीकत बनाया फीफा के प्रेसिडेंट जूलियस रिमेट। शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके ये फैसला स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला बनेगा। साल 1930, उरुग्वे, साउथ अमेरिका का छोटा सा मुल्क। उस वक्त उरुग्वे सिर्फ एक होस्ट नहीं थी, वो ओलंपिक फुटबॉल चैंपियन भी थी। इसीलिए फीफा ने फैसला किया कि सबसे पहला वर्ल्ड कप वहीं होगा। लेकिन उस जमाने में वर्ल्ड कप तक पहुंचना आज की तरह आसान नहीं था। फ्लाइट्स नहीं थी, लग्जरी होटल्स नहीं थे, टीम्स को यूरोप से साउथ अमेरिका तक हजारों किलोमीटर का सफर समंदर के रास्ते तय करके आना पड़ता था। कई यूरोपियन टीम्स ने इसी वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और आखिरकार सिर्फ 13 टीम्स ने पहले फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। लेकिन उन 13 टीम्स ने हिस्ट्री लिख दी। टूर्नामेंट के सिर्फ कुछ ही देर बाद फ्रांस के फॉरवर्ड लुकिन लॉरेंट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पहला गोल किया। शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो फुटबॉल हिस्ट्री का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुके हैं। हर वर्ल्ड कप, हर लेजेंड, हर ट्रॉफी उस एक गोल से शुरू हुई थी। मोंटेवीडो का अस्तादो स्टेडियम हजारों फैन से भर चुका था। एक तरफ उरुग्वे, दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े राइवल्स अर्जेंटीना। एटमॉस्फेयर इतना गर्म था कि फाइनल्स के लिए दोनों टीम्स अपनी अपनी फुटबॉल इस्तेमाल करना चाहती थी। पहले हाफ में अर्जेंटीना की फुटबॉल यूज हुई, दूसरे हाफ में उरुग्वे की, और शायद हिस्ट्री को भी उरुग्वे की फुटबॉल पसंद आ गई। उरुग्वे ने कमबैक किया, 4-2 से जीत हासिल की। पूरा स्टेडियम झूम उठा, लोग रो रहे थे, जश्न मना रहे थे और दुनिया ने पहली दफा देखा कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, एक जज्बा है। उस दिन सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठी थी, उस दिन फुटबॉल को उसका सबसे बड़ा स्टेज मिल गया था। लेकिन फुटबॉल की असली आजमाइश अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं होगा, वो सियासत, पावर और डिक्टेटरशिप की बैटल बनने वाला था। साल 1934, इटली। कभी कभी फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रेशर स्टेडियम के अंदर नहीं, स्टेडियम के बाहर होता है। सिर्फ 4 साल गुजरे थे, लेकिन वर्ल्ड कप अब सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं रहा था, अब इस पर सियासत का साया भी पड़ चुका था। होस्ट कंट्री थी इटली और इटली पर हुकूमत कर रहे थे मुसोलिनी, एक ऐसा डिक्टेटर जो फुटबॉल को सिर्फ गेम नहीं समझता था। उसके लिए वर्ल्ड कप इटली की ताकत दिखाने का जरिया था। हर स्टेडियम, हर बैनर, हर जीत पॉलिटिकल मैसेज बन चुकी थी। इटली की टीम मजबूत थी, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान कई रेफरी डिसीजंस आज भी डिबेट का हिस्सा हैं। कई फुटबॉल हिस्टोरियंस का मानना है कि कुछ फैसले इटली के हक में गए। चाहे ये बात पूरी तरह साबित ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी ने वर्ल्ड कप को हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बना लिया। फाइनल्स में इटली ने स्लोवाकिया को एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से हरा दिया। पूरा मुल्क जश्न मना रहा था, लेकिन फुटबॉल के मैदान पर जीती हुई ट्रॉफी अब पॉलिटिक्स के साए में आ चुकी थी। उस दिन दुनिया में पहली बार महसूस किया कि फुटबॉल कभी कभी सिर्फ फुटबॉल नहीं रहती, कभी कभी वो हुक्मरानों का हथियार बन जाता है। लेकिन साल 1934 सिर्फ शुरुआत थी। यूरोप के आसमान और भी स्याह होने वाले थे और अगला वर्ल्ड कप एक मुल्क की फुटबॉल टीम को ही हिस्ट्री से मिटा देगा। साल 1938,
فرانس۔ ہوسٹ کنٹری تھی فرانس، لیکن یورپ کی ہوا بدل چکی تھی، جنگ کے بادل ہر طرف منڈلا رہے تھے۔ اسی بے چینی کے درمیان ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے فٹ بال کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آسٹریا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکا تھا۔ ان کی ٹیم کو اس زمانے کے بہترین ٹیمز میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن پھر جرمنی نے آسٹریا کو انیکس کر دیا۔ ایک ملک، ایک جھنڈا، اور اس کے ساتھ اس کی نیشنل فٹ بال ٹیم بھی غائب ہو گئی۔ آسٹریا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ کچھ آسٹرین پلیئرز کو جرمنی کے لیے کھیلنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ صرف فٹ بال کا نقصان نہیں تھا، یہ ہسٹری کا زخم تھا۔ ٹورنامنٹ شروع ہوا اور ایک بار پھر اٹلی نے ٹرافی جیت لی، بیک ٹو بیک ورلڈ چیمپئن۔ لیکن اس جیت کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی، کیونکہ کچھ ہی مہینوں بعد پوری دنیا آگ میں جلنے لگی تھی۔ ورلڈ وار 2 سال 1939، دنیا ورلڈ وار 2 میں داخل ہو گئی۔ فٹ بال رک گئی، اسٹیڈیم خالی ہو گئے، خوشیوں کی جگہ دھماکوں کی آوازیں آنے لگی۔ فیفا کے پاس ورلڈ کپ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے 1942 کا ورلڈ کپ کینسل کر دیا گیا۔ 1946 کا ورلڈ کپ بھی کینسل کر دیا گیا۔ پہلی بار اور آج تک کی ہسٹری میں ورلڈ کپ لگاتار 2 ایڈیشنز کے لیے رک گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے فٹ بال بھی دنیا کے ساتھ سانس روک کر کھڑا ہو۔ لیکن ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور فٹ بال بھی واپس آنے والا تھا، اس بار برازیل میں، اور اس کے ساتھ لکھے جانے والی تھی فٹ بال کی ہسٹری کا سب سے دردناک کہانی۔ جب ورلڈ کپ واپس آیا تو کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ہی میچ پوری قوم کا دل توڑ دے، اور اس ٹریجڈی کو دنیا ماراکانزو کے نام سے یاد رکھے گی۔ سال 1950، برازیل، ماراکانزو۔ کبھی کبھی ایک فٹ بال میچ صرف 90 منٹس کا نہیں ہوتا، اس کا درد پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد فٹ بال واپس آ گیا، لیکن دنیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ 1950 کا فیفا ورلڈ کپ برازیل کو ملا۔ پورا ملک یقین کے ساتھ جی رہا تھا، ہر گلی، ہر بازار، ہر گھر صرف ایک ہی بات کر رہا تھا: برازیل چیمپئن بنے گا۔ ریو کا نیا ماراکانزو اسٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم بن چکا تھا۔ فائنل راؤنڈ کے آخری میچ میں برازیل کے سامنے تھا اوروگوئے۔ برازیل کو ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے صرف ایک ڈرا چاہیے تھا۔ لگ بھگ 2 لاکھ لوگ اسٹیڈیم کے اندر موجود تھے۔ کئی لوگ ٹرافی سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہلے ہی تیار تھے۔ نیوز پیپر نے بھی اگلے دن کی جیت کی ہیڈ لائنز پہلے سے چھاپ دی تھی۔ لیکن فٹ بال کا سب سے بڑا قانون ہے، فائنل وسل سے پہلے کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا۔ برازیل نے پہلا گول کیا، پورا اسٹیڈیم خوشی سے پھٹ پڑا، لیکن اوروگوئے نے کم بیک کیا، اور پھر 79 منٹ پر ایک اٹیک، ایک کراس، ایک شوٹ، اور فٹ بال ہسٹری ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ چوگوا کا گول چال میں گیا، اور اسی پل ماراکانزو میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے شاید کسی اسٹیڈیم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ اپنی سیٹس پر بے حرکت بیٹھ گئے، کچھ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ برازیل ہار چکا ہے۔ اس میچ کو آج پوری دنیا ماراکانزو کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس ٹریجڈی کا سب سے بڑا نام تھا برازیل کا گول کیپر۔ پورے ملک نے ہار کا ذمہ دار اسے ٹھہرا دیا۔ سالوں بعد بربوسا نے ایک جملہ کہا: برازیل میں کسی جرم کی سب سے بڑی سزا 30 سال ہے، لیکن مجھے ایک ایسے جرم کی سزا ملی جو میں نے پوری زندگی بھگتی۔ یہ صرف فٹ بال کی ہار نہیں تھی، یہ ایک انسان کی زندگی کا بوجھ بن گیا۔ اور اسی ہارٹ بریک کے بعد برازیل نے اپنی پرانی وائٹ جرسی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اس کی جگہ یلو اور گرین شرٹس نے لی، وہ شرٹ جو آج برازیل کی پہچان بن چکی ہے۔ لیکن جب ایک نیشن ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرا نیشن اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور سال 1954 میں فٹ بال نے ایک اور میریکل دیکھا۔ سال 1954، سوئٹزرلینڈ، The Miracle of Pearl۔ اگر اس وقت کسی سے پوچھا جاتا کہ ورلڈ کپ کا ونر کون ہوگا تو اکثر صرف ایک ہی نام سنائی دیتا: ہنگری۔ ایک ایسی ٹیم جو لگاتار 31 میچز سے انبیٹیبل تھی۔ ان کی اٹیکنگ فٹ بال نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ فائنل میں ان کے سامنے تھی ویسٹ جرمنی، ایک ٹیم
جس سے زیادہ امیدیں کسی کو نہیں تھی۔ میچ شروع ہوا، ہنگری نے جلدی لیڈ بھی لے لی، سب کو لگا کہانی ختم، لیکن جرمنی نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ رین سوک پچ، مڈی بوٹس اور 90 منٹس کے بعد اسکور بورڈ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ویسٹ جرمنی چیمپئن بن گیا۔ فٹ بال ہسٹری نے اس جیت کو نام دیا دی میریکل آف برتھ۔ یہ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے لیے ایک نئی پہچان تھی، ایک نئی امید تھی، ایک نئی شروعات تھی۔ سال 1958 سویڈن، دی رائز آف پیلے۔ 1958 سویڈن، برازیل ایک نئی پہچان کے ساتھ ورلڈ کپ میں آیا۔ یلو جرسی، نئی امیدیں، اور اسکاؤٹ میں صرف 17 سال کا ایک لڑکا جس کا نام تھا پیلے۔ شروع میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹین ایجر فٹ بال کی تاریخ بدلنے والا ہے۔ سیمی فائنل میں فرانس کے خلاف پیلے نے ہیٹ ٹرک سکور کر دی۔ پورا فٹ بال ورلڈ حیران رہ گیا۔ فٹ بال کی مکمل دنیا ایک دفعہ حیران رہ گئی۔ فائنل برازیل ورسز سویڈن۔ ہوم کراؤڈ سویڈن کے ساتھ تھا، لیکن اسی دن فٹ بال پیلے کے ساتھ تھا۔ پیلے نے فائنل میں 2 سکورز گول کیے۔ برازیل نے 5-2 سے جیت حاصل کی اور پہلی بار ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ فائنل وسل کے بعد پیلے اپنی جذبات روک نہ سکے، وہ میدان میں ہی رو دیے۔ ان کے آنسو صرف جیت کے نہیں تھے، وہ ایک نئے دور کی شروعات تھے۔ اسی دن فٹ بال کو اپنا پہلا گلوبل سپر سٹار مل گیا اور دنیا کو دا کنگ کے نام سے پہچاننے لگی۔ 1930 سے 1958 تک ورلڈ کپ میں صرف چیمپئنز پیدا نہیں کیے، اس نے پہلا گول دیکھا، پالیٹکس دیکھی، وار دیکھی، 2 ورلڈ کپس کینسل ہوتے ہوئے دیکھے، ایک قوم کا ٹوٹنا دیکھا، ایک میریکل دیکھا، اور پھر ایک 17 سال کا لڑکا فٹ بال کا بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا، اور ایک 17 سال کے لڑکے کو فٹ بال کا کنگ بنتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کی سب سے بڑی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں فٹ بال داخل ہوگا اپنے گولڈن ایج میں، جہاں ملیں گے پیلے کا راج، انگلینڈ کا سپنا، 1966 کی سب سے بڑی کنٹروورسی، اور ایک ٹرافی جو خود ایک مسٹری بن چکی تھی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور آپ میری اگلی ویڈیو میں کون سا ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں میری ویڈیو میں، اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔